اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیع ما لیس فی ملکہ، اس کا تب بھی پیچھے پڑ رہا ہے کہ بطلا بیع ما لیس فی ملکہ لبطلان بیع المعدوم، ایسی چیز کی بیع کرنا جو ابھی انسان کی ملکیت میں نہ ہو تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ جب وہ ابھی اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو وہ اگر اس کو پہلے ہی بیچ دے تو ایک تو اس میں غرر پایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ ملکیت میں آ بھی سکتی ہے اور ملکیت میں نہیں بھی آ سکتی۔ غرر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود فی الوقت معدوم ہے اور مستقبل میں وہ وجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اب ایک چیز جب اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے اور وہ اس کو آگے فروخت کر دیتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ کسی اور سے حاصل کرے گا، تو بعض صورتوں میں حاصل کر سکے گا اور بعض صورتوں میں حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ کہ اس میں غرر پایا جا رہا ہے اور غرر کی بیع ناجائز۔ دوسری وجہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا نفع لینے سے منع کیا جو اس کے ضمان میں نہ ہو، تو ابھی ایک چیز اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، اس کا ضمان ہی نہیں ہے اس پر، اور وہ اس کو آگے پہلے سے بیچ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ اگر کسی اور سے خریدے گا تو سستے میں خریدے گا تو نفع کا تحقق تو اس نے پہلے ہی کر لیا۔ یہی صورت ہوگی نا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا انسان ضمان نہ لے اس کے نفع سے بھی منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربح ما لم یضمن، کہ اس چیز کے نفع سے منع فرمایا جو اس کے ضمان میں نہ ہو، اور یہی بنیادی فرق ہے ربا میں اور بیع میں۔ ربا میں بھی نفع ہوتا ہے، بیع میں بھی نفع ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر کفار نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ بھئی نفع تو دونوں میں ہے، لیکن ایک نفع اللہ نے حلال قرار دیا، ایک نفع اللہ نے حرام قرار دیا۔ اسی کی طرف اشارہ دیا احل اللہ البیع حرم الربا۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ وہی ضمان کا ہی ہے۔ آپ قرضہ دیتے ہیں، قرضے پہ اضافی رقم لیتے ہیں، ربا ہے، کیونکہ جو قرض دیا اب اس سے وہ فائدہ اٹھائے، نقصان اٹھائے، قرضہ دینے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ضمان اس پر سے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ اضافی رقم لے رہا ہے، تو یہ سود ہے۔ وہی اس کے ساتھ شراکت کرتا، مداربت کرتا تو وہ اس کا ضمان میں ہوتی۔ اسی لیے مداربت میں نقصان کون اٹھاتا ہے؟ رب المال اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کا پیسہ لگا ہوتا ہے۔ مدارب جو نفع لیتا ہے وہ اپنے کام کا عوض لیتا ہے، لیکن رب المال تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو صرف پیسہ دیتا ہے۔ تو پیسے کا عوض لینا کیسے جائز ہوا؟ کیونکہ وہ اس کا ضمان اٹھاتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو رب المال کا ہو۔ تو اب یہاں پر جو چیز ابھی انسان نے خریدی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کو آگے بیچتا ہے، تو دو وجوہات تو اس میں یہ ہو گئیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ معدوم کی بیع ہے، جب ملکیت میں نہیں ہے تو موجود ہی نہیں ہے ابھی،
اور معدوم کی بے باطل ہے. ٹھیک ہے جی. اس پہ نص بھی موجود ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک شخص مجھ سے کوئی چیز خریدنے آتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس کو بیچ دوں اور پھر جا کر وہ خرید کے اس کے حوالے کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے پاس ملکیت میں نہ ہو تم اس کو ابھی مت بیچو. اب آج کل بہت سارے سودے اسی طرح ہوتے ہیں. کوئی گاہک آتا ہے، ہاں بھائی فلاں چیز ہاں مل جائے گی اتنے کی ہے، اچھا صحیح ہے، ڈن کر دیا اس سے. اس کے بعد پھر جو جہاں سے ہول سیلر ہے اس سے وہ مال خرید کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ بے باطل ہوتی ہے، ناجائز ہے. اس کے جواز کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بے نہ کی جائے، وعدہ بے کر لیا جائے. بے اور وعدہ بے میں فرق ہے کہ وعدے سے تو ملکیت کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک حکم شرعی وجود میں آتا ہے. وعدہ مستقبل میں اس کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے کہ میں مستقبل میں یہ کام کروں گا. وعدے کا مطلب ہی ہے کہ ابھی کیا نہیں ہے، مستقبل میں کروں گا. تو وعدہ بے اگر کیا جائے تو وہ جائز ہے. تو ایک ہوتا ہے سیل ایگریمنٹ، عقد بے، اور دوسرا ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل. ایگریمنٹ ہو گیا ہے سیل کرنے کے لیے، یہ وعدہ بے ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ بے نہیں ہے، سیل ایگریمنٹ بے ہوتی ہے. تو آپ اس سے ہاں جی ٹھیک ہے میں اتنے میں آپ کو دے دوں گا، 2 دن بعد مجھ سے لے لینا، میں تمہیں اتنے میں دے دوں گا. تو یہ وعدہ بے ہے. میں نے تمہیں اتنے کا دے دیا، ڈن کر دیا، اور 2 دن بعد مجھ سے وصولیابی لے لینا، یہ بے ہے. الفاظوں کے چناؤ سے فرق پڑ جائے گا. اب یہ وہی کرے گا جس کو مسئلہ پتہ ہوگا کہ بے میں اور وعدہ بے میں کیا فرق ہے. اچھا، آج کل جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں بھی اس وعدے کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر وعدے کی بہت وہاں پر پہلے سارے معاملات طے کر لیے جاتے ہیں. تو اس میں وہ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ یک طرفہ ہو، 2 طرفہ نہ ہو. یعنی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بیچ دوں گا، لیکن آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ کریں کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے خرید لوں گا. بیچنے کا وعدہ ہے، خریدنے کا وعدہ نہیں کیا. اسے کہتے ہیں یونیلیٹرل پرومس، یک طرفہ وعدہ. اور اگر باہمی وعدہ ہو جائے، میں کہتا ہوں میں بیچوں گا، وہ کہتا ہے میں خریدوں گا، تو یہ ہے بائی لیٹرل پرومس، 2 طرفہ وعدہ. وہ کہتے ہیں یہ عقد کے مشابہ ہو گیا، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اس کو بھی جائز نہیں کہتے وہ، کہ دونوں طرف سے وعدہ نہ ہو، صرف ایک طرف سے وعدہ ہو. تو جو چیز ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اس کی بے تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کا وعدہ اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر کوئی بینک کے پاس بندہ آیا کہ مجھے جناب فلاں چیز لینی ہے، آپ مجھے پیسے دیں. تو بینک کیا کرتا ہے کہ بھائی پیسے تو میں نہیں دوں گا، قرضہ. ہاں ایسا کرتے ہیں بے مرابحہ کر لو، تم وہ چیز میری طرف سے میرے لیے خرید لو، وکیل بن کر قبضہ کر لیا،
اس کے بعد پھر میں تمہیں یہ بیچوں گا اتنے پروفٹ پر. بے مرابحہ میں نفع متعین کر لیتے ہیں 10%، 5%، جو بھی ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے؟ اب اگر چیز خریدی اور بندہ مکر جائے میں تو نہیں خریدتا، تو بینک اس سے کیا کرتا ہے؟ وعدہ لیتا ہے پہلے. بھائی تو وعدہ دے کہ میں یہ چیز خریدوں گا. سمجھ آئی؟ وہ پورا ایگریمنٹ بنوا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، قانونی طور پر اس کو پھنسا لیتا ہے تاکہ بھاگ نہ سکے وہ. ورنہ تو لوگ کیا کریں گے؟ بینک سے لی، سمجھ میں نہیں آیا، اچھا چھوڑ دی. وہ بینک بیچارہ کیا کرے گا؟ اس نے تو اس کے لیے خریدی تھی نا، کوئی دکان تو ہے نہیں، وہ کوئی ٹریڈ ہاؤس تو ہے نہیں جہاں چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہو. بینک کا کام تو نہیں ہے یہ. بینک کا اصل کام تو پیسے کا لین دین ہی ہے. اب وہ پیسے کے لین دین میں اسلامک بینک ہے تو قرض کا معاملہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس پہ پیسہ لے گا تو سود ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی ایسٹ، کوئی سامان بیچتا ہے اور اس کے اوپر پروفٹ لے لیتا ہے. سمجھ آئی صورت یہ؟ یا دوبارہ سمجھاؤں؟ دوبارہ سمجھاؤں نا. مثال کے طور پر آپ آتے ہیں جناب، آپ کو کھیتوں کے لیے 2 بیل کی جوڑی چاہیے. اب وہ ایک بیل 2.5 لاکھ روپے کا ہے، 5 لاکھ روپے کے 2 بیل آئیں گے. اب میں بینک ہوں، آپ میرے پاس آئے، جناب مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں. میں آپ کو پروفٹ دینے کو تیار ہوں. ظاہر ہے کہ میں کوئی سیلانی ویلفیئر تو ہوں نہیں، میں تو تجارت کے لیے بیٹھا ہوں نا، فائدے کے لیے بیٹھا ہوں. لوگوں کو میں نے پروفٹ دینا ان کے پیسوں کو. تو اب میں کہتا ہوں کہ بھائی 5 لاکھ روپے میں آپ کو دوں اور واپسی آپ سے 5.5 یا 6 لاکھ لوں، یہ تو سود ہو جائے گا. عام بینک تو یہی کرتا ہے، سودی بینک پیسے دیتا ہے، پیسے پہ پیسہ لیتا ہے. اب آپ بھلے وہ اس کے گائے خریدیں یا جو مرضی خریدیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو میں تو اسلامک بینک ہوں، میں تو نہیں کر سکتا یہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی آپ بتاؤ آپ نے 5 لاکھ روپے کا کرنا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب میرا کھیت ہے، یہ دیکھیں میرے کاغذات یہ ہے، اور مجھے فصل کے لیے 2 بیلوں کی ضرورت ہے، ہل چلوانا ہے میں نے اس سے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بے مرابحہ ہم اس پہ کرتے ہیں. بے مرابحہ آپ کو پتہ ہے کہ جس میں قیمت بھی بیان ہوتی ہے اور اس پہ پروفٹ بھی بیان ہوتا ہے. تو ابھی اس کا طریقہ یہ ہوگا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک ایگریمنٹ سائن کرواؤں گا جس میں یہ ساری چیزیں طے ہوں گی کہ پہلے آپ میری طرف سے وکیل بن کر وہ 2 بیل خریدیں گے. تو آپ میرے وکیل ہیں. اب آگے بیل تو لینے آپ ہی نے ہیں. اب میں کوئی دوسرے بیل لے آؤں، ان کے ذریعے منگوا لوں، آپ کہیں مجھے تو نہیں چاہیے یہ بیل، تو میرے لیے ٹینشن. تو خود اسی کو وکیل بنا دیا میں نے، کیونکہ آگے خود اسی کے پاس جانے وہ. تو پہلے کیا کروں گا؟ میں وکالت کا ایگریمنٹ سائن کراؤں گا، وکالہ کانٹریکٹ. میں اس کو وکیل بناؤں گا کہ تم جا کر میرے لیے وہ 2 بیل خرید لو. یہ جائیں گے بیل خرید لیں گے، میں چیک بناؤں گا، پیسے اس بیوپاری کے حوالے کر دوں گا. بعض اوقات ان کے ذریعے بھی دے سکتا ہوں، ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہوں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں. اب وہ بیل آ گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا. تو وکیل کا قبضہ، موکل کا قبضہ، کہ ابھی اس وقت اگر یہ بیل مر گئے تو بینک کے مرے. بینک اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے تکافل کروا لیتا ہے، کیونکہ بینک کا ہر قدم جو ہے وہ سوچا سمجھا ہوتا ہے. نقصان سے
وہ بچنے کے لیے اس کا بھی تکافل کر لیتا ہے، ہلاک نہ ہوتا کہ جب قبضہ آ گیا اس کے بعد پھر میں ان سے بے مرابحہ کرتا ہوں۔ پہلے جو ہوا وعدہ ہوا، اب مرابحہ ہوگا کہ بھئی یہ 5 لاکھ روپے کے آئے ہیں اور اس وقت مثال کے طور پر کائبور 6% چل رہا ہے، تو میں آپ سے 4% اس پہ نفع زیادہ لوں گا، تو کائبور +4، تو کائبور 6% ہے، 4% اوپر، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 10% ہو گیا۔ تو اب 5 لاکھ روپے پہ میں 10% نفع لوں گا آپ سے، تو 5 لاکھ کا 10% کتنا ہو گیا؟ 50,000۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر 1 سال میں مجھے ادائیگی کریں گے تو میں اس کی 12 قسطیں بناؤں گا 5.5 لاکھ روپے کی۔ کتنی بن جائیں گی؟ 12 پنجے 60، تو 50,000 روپے سے کم بنے گی قسط۔ تو یہ 12 قسطیں میں بنا دوں گا، ان سے طے کر لوں گا کہ بھئی ہر مہینے آپ مجھے ایک قسط دیتے رہیں گے، اور اس طرح 5.5 لاکھ روپے آپ کی جائیں گے، مجھے 50,000 کا نفع ہو گیا، ان کو ان کے بیل مل گئے، ان کا کام بھی ہو گیا، میرا کام بھی ہو گیا۔ تو یہاں پر اب ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بیل آئے تھے تو میں ان کو بیل بیچ نہیں سکتا اس وقت۔ کیوں نہیں بیچ سکتا؟ ابھی وہ میری ملکیت میں ہے ہی نہیں۔ تو ابھی اس مرحلے پہ کیا کروں گا؟ میں ان سے وعدہ لوں گا کہ بھائی جب تم میرے لیے خریدو گے تو تم وعدہ کرو کہ وہ بیل مجھ سے خرید لو گے، کیونکہ اگر میں ان سے وعدہ نہ لوں اور یہ بعد میں کہیں میں تو نہیں خریدتا بیل، تو میں ان بیلوں کو کیا کروں گا؟ بینک کے باہر باندھوں گا، آ جاؤ بھائی گائے والے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے یہ سارے کام کیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کی براہ راست ابھی بے کریں گے تو یہ بے باطل ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ شریعت میں جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ وعدہ بے کر لیں، اور وعدہ بے میں احتیاط یہ کی جائے کہ یک طرفہ وعدہ ہو، 2 طرفہ وعدہ نہ ہو، تاکہ وہ عقد کے مشابہ نہ ہو۔ اور اس وقت اسلامی بینکنگ میں بھی اسی طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، مثال دے کر سمجھا دیا آپ کو۔ تو بیع ما لیس فی ملکی، تو ایسی چیز کی بیع جو اس کی ملکیت میں نہ ہو یہ بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ لی بطلانی بیع المعدومی، معدوم کی بیع کے باطل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح وما لہ خطر العدم، ایسی چیز کہ جس کے عدم کا خطرہ موجود ہے، جو ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، جس میں غرر ہو، جو ابھی میں نے غرر کی مثال آپ کو دی تھی، تو اس کی بیع بھی باطل ہوتی ہے۔ جیسا کہ تھنوں میں دودھ کی بیع کرنا، پیٹ میں حمل کی بیع کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دودھ نکلے، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی پھولا ہوا ہو سکتا ہے حمل ہو سکتا ہے حمل نہ ہو، یا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، پیدائش کے دوران مر جائے، ضرر تو ہے نا۔ تو وما لہ خطر العدم، تو اسی طرح جس کو عدم کا خطرہ ہو اس کی بیع بھی باطل ہوتی ہے۔ معدوم اور جس کو عدم کا خطر ہے وہ بھی معدوم ہی کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کی بیع بھی باطل ہوتی ہے۔ معدوم کی بیع صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ معدوم کی بیع یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، ایک بیع سلم کے طور پر، ایک بیع استثناء کے طور پر۔ ایک بیع سلم، دوسرا بیع استثناء، سواد کے ساتھ۔
جس میں کوئی چیز آرڈر دے کر تیار کروائی جاتی ہے، تو اس میں بھی وہ چیز معدوم ہوتی ہے اور اس کی پہلے سے بیع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، بیع سلم کی اور بیع استثناء کی۔ بیع استثناء میں چھوٹ زیادہ ہے، لیکن بیع سلم میں پابندیاں ذرا سخت ہیں، کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ثمن کی ادائیگی اسی مجلس میں ہی پوری کر دی جائے، تاکہ بیع الدین بالدین نہ ہو، بیع الکالی بالکالی نہ ہو۔ ایک طرف سے ادائیگی ہو جائے، دوسری طرف سے مبیع کی ادائیگی بعد میں ہوتی ہے، معدوم کی بیع۔ تو اس لیے فرماتے ہیں لا بھی طریق السلم، ہاں جو بیع سلم کے طور پر ہے وہ باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور استثناء بھی سلم کے ہی تابع ہو کر آتا ہے، اس لیے انہوں نے استثناء کا ذکر نہیں کیا، صرف سلم کا استثناء کیا۔ فَإِنَّهُ صحیح، کیونکہ بیع سلم جو ہے وہ صحیح ہے، لِأَنَّهُ علیہ الصلوۃ والسلام نہا عن بیع ما لیس عند الانسان ورخص فی السلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا جو آدمی کے پاس نہ ہو، اور بیع سلم میں آپ نے رخصت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ اگلی ہے وَبَطَلَ بَيْعُ صُرِّهَا بِنَفْيِ الثَّمَنِ فِيهِ لِإِنْعِدَامِ الرُّكْنِ وَهُوَ الْمَالُ۔ اچھا جی، اب اگر بیع ہوئی اور اس میں صراحتاً ثمن کی نفی کر دی جائے کہ میں یہ خریدتا ہوں اور ثمن نہیں دوں گا، تو یہ بیع بھی باطل ہے، کیونکہ جو بیع کا رکن معنی تھا وہ تھا مبادلۃ المال بالمال۔ جب ایک طرف سے مبیع تو مل رہی ہے، ثمن نہیں دیا جا رہا، تو مبادلہ کہاں ہوگا؟ مبادلہ تو تب ہوتا ہے ادھر سے کچھ جاتا اور ادھر سے کچھ آتا۔ تو جب ثمن کی صراحت کر دی جائے، اس کے نفی کی، تو یہ بیع بھی باطل ہے، کیونکہ بیع کا رکن ہی فوت ہو گیا، اور جب بیع کا رکن فوت ہو جائے تو پھر اس چیز کا وجود رکن کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ بیع باطل ہے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بیع باطل نہ ہو بلکہ بیع فاسد ہو، کیونکہ اگر ثمن کی نفی کی جائے تو عقد ہی نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ نفی درست نہیں ہے، اور پھر اس کی حیثیت یہ ہوگی جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ثمن کے بارے میں اگر سکوت کیا جائے، مبیع لے لی لیکن ثمن بیان نہیں کیا، سکوت کیا اس میں، تو وہ بیع فاسد ہوتی ہے، کیونکہ سکوت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ثمن نہیں ہوگا بلکہ قیمت ہوگی، ثمن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ ہوگی، تو یہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن متون میں ہمارے اس کو بیع باطل میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جو ایک قول ہے وہ شارحین نے کیا ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے کہ سکوت الگ چیز ہے اور نفی الگ چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ثمن بیان ہی نہیں کیا، بس چیز اٹھا کر لے گیا، اور ایک ہے صراحتاً نفی کر دے کہ میں ثمن نہیں دوں گا، تو یہ بیع نہیں ہے، یہ بیع باطل ہے۔ والبیع الباطل حکمہ عدم ملک المشتری ایاہ اذا قبضہ۔ بیع باطل کا حکم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیع باطل اصلاً بیع ہی نہیں ہے، اس کو صرف مجازاً بیع کہا جاتا ہے کہ صورتاً اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، حقیقت میں یہ بیع نہیں ہے۔ جب بیع ہی نہیں ہے تو اپنے حکم کا کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔ بیع کا حکم تھا ملکیت، اس وجہ سے اگر مبیع پر مشتری قبضہ کر بھی لے تو بھی وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔
اور پیچھے ہم نے بے باطل کا حکم پڑھ لیا تھا کہ جو اصلاً ملکیت کا فائدہ نہ دے، چاہے قبضہ ہو یا نہ ہو، وہ بے باطل ہوتی ہے۔ اب مشتری نے جو یہ قبضہ کیا، بے باطل ہے، ثمن تو کچھ نہیں دینا اس نے، بلکہ اسی کو واپس کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پر ضمان ہوگا یا نہیں؟ یعنی یہ جو اس کا قبضہ ہے، یہ قبضہ مضمون ہے، یہ قبضہ امانت ہے۔ تو متن میں جو قول بیان کیا وہ تو یہ ہے کہ جناب یہ قبضہ امانت کا ہے، اور امانت میں جب تک تعدی نہ پائی جائے، غفلت نہ پائی جائے، اس وقت تک کوئی ضمان نہیں ہوتا۔ ہلاک کی صورت میں استہلاک الگ چیز ہے۔ غفلت اور تعدی کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں یا نہیں بتایا؟ نہیں بتایا، ابھی بتا دیتے۔ غفلت کہتے ہیں ایسا کام جو کرنا چاہیے تھا اس کو نہ کرنا، ایسا کام جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کرنا، یہ غفلت ہے۔ مثلا آپ کسی کی موٹر سائیکل لے کر گئے، وہاں روکی پارکنگ میں اور تالا نہیں لگایا اور چلے گئے اندر، واپسی آ کے دیکھا موٹر سائیکل چوری ہو گئی، تو یہ تالا نہ لگانا کیا ہے؟ کہ اس کو تالا لگانا چاہیے تھا، اس نے نہیں لگایا، یہ غفلت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تعدی کہتے ہیں ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا، ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو یہ تعدی کہلائی۔ اب موٹر سائیکل آپ لے کر گئے اور ایک پہیے پہ چلا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی تباہ ہو گئی، تو یہ آپ نے موٹر سائیکل کے ساتھ کیا کی؟ تعدی کی۔ وہ ایک پہیے پہ چلانے کے لیے تو گاڑی نہیں ہے، وہ تو دو پہیوں کی گاڑی ہے۔ تو ایسا کام کرنا جو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تعدی ہے۔ سمجھ آ گیا فرق؟ تو ہم یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک تعدی، ایک غفلت۔ غفلت میں نہ کرنا پایا جاتا ہے اور تعدی میں کرنا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو امانت میں یہ دو صورتیں ہیں جس پہ ضمان ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر ضمان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو بے باطل میں مبیع پر قبضہ ہے، یہ امانت کا قبضہ ہے، اور وہ چیز اگر بغیر تعدی کے اور بغیر غفلت کے ہلاک ہو گئی تو مشتری پر کوئی تاوان لازم نہیں آئے گا، امانت تھی ضائع ہو گئی۔ کیونکہ اس نے جو مبیع پر قبضہ کیا ہے وہ بائع کی اجازت سے کیا ہے، بے تو باطل ہو گئی لیکن اجازت موجود تھی اس کی، اس نے جو اس پر قبضہ کیا وہ اس کی اجازت سے کیا، جب اجازت سے کیا تو امانت ہوئی۔ لیکن قنیہ میں انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ ضمان کا قبضہ ہے، جب ضمان کا قبضہ ہے تو چاہے تعدی ہو یا نہ ہو، غفلت ہو یا نہ ہو، اس پہ ضمان ہوتا ہے۔ جیسا کہ مقبوض علی صوم الشراء ہے، مقبوض علی صوم الشراء، یہ کیا چیز ہے کہ بھاؤ بتا کر اگر مشتری کو قبضہ دیا جائے
تو یہ مقبوض علی صوم الشراء کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ خان صاحب میرے پاس آئے موبائل خریدنا ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھا یہ موبائل کتنے کا ہے استاد جی؟ میں نے کہا 10,000 روپے کا۔ کہتے ہیں یہ موبائل مجھے دیں، میں گھر پہ امی کو دکھا کر آتا ہوں، مجھے امی کے لیے چاہیے، وہ پسند کریں گی تو ٹھیک ہے میں خرید لوں گا۔ ابھی سودا نہیں ہوا، خریدا نہیں انہوں نے مجھ سے، میں نے ان کو اس کے ثمن بتایا، بھئی اتنے کا ہے، اور یہ مجھ سے لے کر اب میں نے ان کو دے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر دکھا کے آ جاؤ، تو یہ قبضہ ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے قبضہ دیا یہ صوم الشراء پہ دیا، شراء کا بھاؤ بتا کر دیا ہے کہ اگر سودا ہوگا تو اتنے میں ہوگا۔ اب یہ گئے، رستے میں بھائی لوگ آ گئے، بھائی لوگ سمجھتے ہو نا، ہاں، تو وہ بھائی لوگ ان کے ہاتھ سے چھین کر موبائل لے گئے۔ اب یہ موبائل کس کا ضائع ہوا؟ ابھی سودا تو نہیں ہوا تھا، ملکیت تو میری ہی تھی، لیکن یہ جو قبضہ ہے یہ کیونکہ صوم الشراء پہ قبضہ ہے تو یہ قبضہ ضمان کا قبضہ ہے، ان کو پیسے بھرنے پڑیں گے۔ بھلے ان کی کوئی غفلت نہیں ہے، ان کی کوئی تعدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، یہ میرے پاس آیا استاد جی موبائل بیچنا ہے، ہاں بیچوں گا، کتنے کا یہ نہیں پوچھا، میں نے بھی نہیں بتایا، انہوں نے کہا وہ میری امی کو ضرورت ہے ایک موبائل کی، میں دکھا دیتا ہوں ان کو، پسند آ گیا تو لے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دکھا کے آ جاؤ خان صاحب۔ اب یہ لے کر گئے، راستے میں بھائی لوگ لے گئے ان سے۔ اب یہ قبضہ امانت کا قبضہ تھا، اگرچہ خریداری ہی مقصود تھی یہاں پر بھی، لیکن یہ قبضہ صوم شراء پہ نہیں ہوا، یہ قبضہ تو امانت ہے، امانت ہے تو تعدی اور غفلت ہوگی تو ضمان ہوگا، نہیں تو نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو صاحب قنیہ کہتے ہیں کہ یہ جو بے باطل میں قبضہ ہے یہ صوم شراء پہ مقبوض کی طرح ہے، کیونکہ بہرحال ایجاب و قبول کیے تھے انہوں نے، یہ تو مبی ایسی چیز تھی کہ جو مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، یا اور کوئی خرابی ایسی آئی کہ جس کی وجہ سے بے باطل ہو گئی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ضمان لازم آئے گا۔ متن میں انہوں نے امانت کا قول کیا، اور شارح نے صاحب قنیہ کے حوالے سے اس کو نقل کیا اور کہا وقیل علیہ الفتویٰ، یہ تو کتاب کی بات تھی۔ اب اقولو، اس کے اوپر میں کیا کہتا ہوں وہ آگے بتاتا ہوں، تو پہلے یہ دیکھ لو، فرماتے ہیں والبیع الباطل حکمہ عدم ملک المشتری ایاہ اذا قبضہ فلا ضمان لو ہلک المبیع عندہ لأنہ امانۃ وصحح فی القنیۃ ضمانہ قیل وعلیہ الفتویٰ۔ ٹھیک ہے، جو بات آپ کو سمجھائی ہے بالکل بھی عین ہی اس میں وہی لکھی ہے، صرف دلیل کیا تھی وہ میں نے آپ کو علامہ شامی کے نے جو بیان کیا اس کی روشنی میں آپ کو سمجھا دی کہ بے باطل کا حکم یہ ہے کہ مشتری کو اس کی ملکیت حاصل نہیں ہوتی جب وہ اس پر قبضہ کر لے تو کوئی ضمان نہیں ہوگا اگر مبی اس کے پاس ہلاک ہو جائے، کیونکہ وہ امانت ہے، اور قنیہ میں اس کے ضمان کو صحیح قرار دیا اور کہا گیا کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ تو صاحب قنیہ کا قول، اب بے بطلان کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عاقدین میں بے کی اہلیت نہ ہو، دوسرا کہ وہ مبی مال ہی نہ ہو،
تو اب اگر وہ مبی مال ہی نہیں ہے تو زمان کس چیز کا؟ بھائی زمان تو مال کا ہوتا ہے نا. جب مال ہی نہیں ہے، مثلا خمر ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، اور اس پر مشتری نے قبضہ بھی کر لیا اور وہ مردار کو اٹھا کر لے گیا، یا شراب کسی نے پھینک دی، یا خنزیر جو ہے مر گیا، تو کوئی زمان ہوگا؟ مال ہی نہیں ہے تو زمان کس بات کا؟ تو اس لیے یہ جو صاحب قنیہ کی بات ہے یہ اس صورت میں تو ہو نہیں سکتی. یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایجاب اور قبول میں کوئی خرابی ہو، مبی کے محل میں خرابی نہ ہو. سمجھ آئی؟ یعنی ایجاب و قبول، جیسے بے باطل کا ابھی ہم نے پڑھا، معدوم کی بے، معدوم کی بے کی، مارکیٹ سے خرید کر مشتری کے حوالے کر دیا، اب وہ چیز ہلاک ہو گئی اگر، تو اس صورت میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. سمجھ آئی نا بات؟ تو جہاں پر وہ صورت ہے کہ مبی مال ہی نہ ہو تو اس صورت میں تو زمان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال اس صورت میں پیدا ہوگا جب مبی مال ہے لیکن بطلان کسی اور وجہ سے آیا ہے، یعنی عاقدین میں عقد کی اہلیت نہ ہو یا ایجاب اور قبول درست نہ ہو. ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر یہ ہوگا. اور اس صورت میں بھی جو مفتہ بھی قول ہے وہ متن کا ہے کہ یہ امانت ہے اور امانت میں ضمان نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ جو صاحب قنیہ ہے، ایک تو ویسے ہی قنیہ ضعیف کتابوں میں سے ہے، یہ زاہد معتزلی کی ہے، اور یہ اکثر ایسے اقوال لے کر آتا ہے کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اس لیے نقل کے معاملے میں قنیہ معتبر کتابوں میں سے نہیں ہے جب تک کہ اس کی تائید کسی اور معتبر کتاب سے نہ ہو جائے، اس وقت تک قنیہ کے قول پر اعتماد جائز نہیں ہوتا. ویسے تو جار اللہ زمخشری بھی معتزلی ہے، لیکن وہ نقل کے معاملے میں حجت ہے. جیسے آپ نے کتاب النکاح کے اندر حرمت مصاہرت والے مسئلے میں پڑھا ہوگا کہ مصاہرت کے مسئلے میں چھونا اور بوسہ لینا بھی دخول کے ہی قائم مقام ہے. پڑھا تھا نا، وفی الکشافی، مسا صاحب نے پڑھایا ہوگا. تو کشاف کس کی ہے؟ جار اللہ زمخشری کی ہے. وہ مشائخ احناف میں سے ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہے. فقہ میں حنفی ہے، عقیدے میں معتزلی ہے. جیسے یہ دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو فقہ میں حنفی ہیں، عقیدے میں وہابی ہیں. سیدھی بات ہے. جو اہل سنہ کے نظریات ہیں ان سے ہٹ کر نظریہ رکھا ہے انہوں نے، تو وہ وہابیت کا عقیدہ ہے تو وہابی کہلائیں گے، سنیت کا عقیدہ ہوگا تو سنی کہلائیں گے. تو وہابیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مقلد وہابی جو دیوبندی ہیں، دوسرے غیر مقلد وہابی جو اہل حدیث ہیں. لیکن بنیادی کانسیپٹ عقیدہ دونوں کا ایک ہی ہے. یا رسول اللہ کو یہ بھی شرک کہتا ہے، یا رسول اللہ کو وہ بھی شرک کہتا ہے. استغاثے کو یہ بھی شرک کہتا ہے، استغاثے کو وہ بھی شرک کہتا ہے. یہی ہے نا ساری. تو بہرحال تو یہ جو صورت ہے قنیہ کی، کیونکہ قنیہ صحیح یہ خود ضعیف ہے تو اس کی تصحیح کی کیا حیثیت ہوگی. تو یہ جو انہوں نے کہا وصحح فی القنیہ ضمانہ،
کہ کنیا میں اس کے دمان کو صحیح قرار دیا، وقیل علیہ الفتویٰ، تو یہ خود ضعیف قول کہہ کر اشارہ کیا کہ یہ مفتہ بھی نہیں ہے۔ وفیہا، کنیا میں ہی ہے، بیع الحربی اباہ او ابنہ، حربی نے اپنے باپ یا بیٹے کو بیچ دیا تو آزاد ہے، اور آزاد کی بیع کیا ہوتی ہے؟ باطل ہے۔ تو قیل باطل وقیل فاسد، فاسد کیوں کہا اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں۔